السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باقاعدہ آج سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ کل اس کا اعلان علامہ البیان کے تمام شرکاء اور ساتھیوں کے بیچ کیا گیا تھا، اور ماشاءاللہ آپ سب کی طرف سے اس کا بڑا اچھا رسپانس ملا ہے۔ تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب ملک میں مبعوث ہونا اور اس وقت عرب کی جو حالت تھی وہ کیا تھی، اس کا ایک سرسری طائرانہ مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کا عنوان ہے عرب کا تاریک ترین دور اور ایک مستقل نبی کی بعثت کی ضرورت۔ حضرات، یہ وہ دور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جزیرۃ العرب کی تاریخ کا بھی تاریک ترین دور تھا۔ یہ ملک ظلمت و انحطاط کی اس آخری منزل پر تھا جب اصلاح کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سخت جاں گداز اور سنگین مرحلہ تھا جو کسی نبی کو تبلیغ کے راستے میں پیش آیا ہوگا۔ چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں حالات کا بگاڑ اتنا بڑھ گیا تھا اور انسانیت کی پستی اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ اب وہ کسی مصلح، ریفارمر اور معلم اخلاق کے بس کی بات نہ تھی۔ مسئلہ کسی ایک عقیدے کی تصحیح کا، کسی مخصوص عادت کو بدلنے کا، یا کسی طریق عبادت کی ترویج کا، یا کسی معاشرے کی سماجی اصلاح کا نہ تھا۔ اس کے لیے وہ مصلح اور معلمین اخلاق کافی تھے جن سے کوئی زمانہ اور کوئی علاقہ کبھی خالی نہیں رہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جاہلیت کے مشرکانہ و بت پرستانہ اور انسانیت کے اس مہلک اور تباہ کن ملبے کو کس طرح ہٹایا اور صاف کیا جائے جو صدیوں اور نسلوں سے تلے اوپر جمع ہو رہا تھا، جس کے نیچے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی صحیح تعلیمات اور مصلحین کی مساعی جمیلہ اور خدمات دفن تھیں۔ پھر اس کی جگہ پر نئی مستحکم اور عظیم الشان، وسیع و عریض اور بلند و بالا عمارت کیسے قائم کی جائے جس کے سائے رحمت میں ساری انسانیت کو پناہ مل سکے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ انسان کیوں کر بنایا جائے جو اپنے پیش رو انسان سے ہر چیز میں جدا ہو اور ایسا نظر آئے کہ وہ ابھی وجود میں آیا ہے یا اس کو نئی زندگی ملی ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہیں وہ شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ یہ مسئلہ فساد کی جڑ کو ہمیش کے لیے ختم کرنے اور بت پرستی کی بنیاد کو بے خبن سے اس طرح اکھاڑ پھینکنے کا تھا کہ دور اس کا کوئی اثر اور نشان باقی نہ رہ جائے، اور عقیدہ توحید نفس انسانی کی گہرائیوں میں عملاً اس طرح پیوستہ راسخ کر دیا جائے کہ اس سے زیادہ تصور کرنا مشکل ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، عبادت کا رجحان، انسانیت کی خدمت، حق پرستی کا جذبہ اور ہر غلط خواہش اور شوق کو لگام دینے کا ملکہ اور اس کی صلاحیت و قوت پیدا کی جائے۔ مختصر یہ کہ انسانیت کو جو خودکشی پر آمادہ تھی بلکہ اس کے لیے پڑ تول چکی تھی، اس میں اپنی دانست میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کمر پکڑ کے دنیا اور آخرت کے جہنم سے بچایا جائے اور اس کو اس شاہ راہ پر ڈالا جائے جس کا پہلا سرا وہ حیات طیبہ ہے جو عارفین و اہل ایمان کو اس دنیا میں ہی نصیب ہوتی ہے، اور دوسرا انتہائی سرا وہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جس کا تقوی کی زندگی اختیار کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر اس صورتحال کی کوئی تصویر اور ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے،
تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں ہمیں اس سے زیادہ نازک اور پیچیدہ کام اور اس سے بڑی اور عظیم الشان ذمہ داری نظر نہیں آتی جو ایک نبی اور فرستادہ الہی کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی۔ نہ کوئی کھیتی اتنی زرخیز ثابت ہوئی اور برگ و بار لائی جیسی آپ کی، نہ کوئی کوشش و سعی اتنی بار آور ثابت ہوئی جتنا آپ کی سعی انسانیت عامہ کے حق میں مفید اور حیات بخش ثابت ہوئی۔ یہ عجائبات تاریخ کا سب سے بڑا عجوبہ اور دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کی شہادت مشہور فرانسیسی ادیب شاعر نے بھی بڑی قوت و بلاغت اور وضاحت و صراحت کے ساتھ دی ہے۔ یہ ادیب لیمنٹائن ہے۔ وہ نبوت محمدی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، کسی بھی انسان نے کبھی بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے لیے اتنا رفیع الشان مقصد منتخب نہیں کیا، اس لیے کہ یہ مقصد انسان کی طاقت سے باہر تھا۔ توہمات اور خوش اعتقادیوں کو جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان حجاب بن گئی تھی زیر و زبر کرنا، انسان کو خدا کے حوالے کرنا اور خدا کی چوکھٹ پر انسان کو لانا، اور اس زمانے کی اصنام پرستی کے مادی خداؤں کی جگہ خدائے واحد کی پاکیزہ اور عقلی تصور کو اثر نو بحال کرنا، یہ تھا وہ عظیم مقصد۔ کسی انسان نے کبھی بھی ایسے عظیم الشان کام کا جو کسی صورت سے انسانی طاقت کے بس کا نہ تھا، اتنے کمزور ذرائع کے ساتھ بیڑا نہیں اٹھایا۔ مصنف آگے لکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے قربان گاہوں، دیوتاؤں، مذاہب، تصورات، عقائد اور نفوس کے اندر ایک تہلکہ ڈال دیا، ایک ایسی کتاب کو اساس بنا کر جس کا ہر حرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے ایک ایسی روحانی ملت کی تشکیل کی جو ہر نسل اور ہر زبان کے افراد پر مشتمل ہے۔ اس ملت اسلامیہ کی امت کی خصوصیت جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ورثے میں چھوڑا ہے، یہ ہے کہ اسے جھوٹے خداؤں سے سخت نفرت ہے، مادے سے مبرہ، خدا سے شدید لگاؤ۔ یہی محبت اسے خدائے واحد کی اہانت کے خلاف انتقام پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی خوبیوں کی بنیاد بنتی ہے۔ اپنے عقائد کو ایک تہائی دنیا سے تسلیم کرا لینا بے شک آپ کا معجزہ تھا، لیکن زیادہ صحیح تو یہ ہے کہ یہ ایک فرد کا نہیں بلکہ عقل کا معجزہ ہے۔ خدا کی توحید کے تصور کا ایک دور میں اعلان کرنا، ایسے دور میں خدا کی توحید کے تصور کا ایسے دور میں اعلان کرنا جبکہ دنیا لاتعداد ضمنی خداؤں کی پرستش کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی، بذات خود ایک قوی معجزہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیسے ہی اس عقیدے کا اعلان ہوا، بتوں کے تمام قدیم معبدوں میں خاک اڑنے لگی اور ایک تہائی دنیا ایمانی حرارت سے لبریز ہو گئی۔ حضرات، یہ عمومی اور ہماگیر انقلاب انسانیت کی حیات نو یا تعمیر نو کا عظیم الشان کام نئی رسالت کا طالب تھا، اور نئی رسالت کی ضرورت کا اندیہ دے رہا تھا جو تمام رسالتوں اور نبوتوں سے بڑھ کر ہو، اور ایسے نبی کا خواستگار تھا جو ہدایت اور دین حق کا پرچم آفاق عالم میں ہمیشہ کے لیے بلند کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ گویا کہ دنیا کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ ایک نبی کی تھی، ایک کتاب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا کی اس بلکتی سسکتی دنیا کی اس ضرورت کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نبی کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، علمہ البیان کے میرے ساتھیوں، میرے شرکاء اور میرے اس گروپ کے تمام میرے خرد و کلا، آپ سے گزارش ہے کہ ان پیغامات کو جو انشاءاللہ اس پورے مہینے جاری و ساری رہے گا، خوب سے خوب عام کریں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں پر اس درس میں
آپ کے سامنے تفصیلات لائی جا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا متبع بنائے اور ہمیں شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔